اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے حدیث. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی بات. حضرت عمر بھی شامل تھے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام صحابہ ہم ایسے گوڑ دائرہ بنا کے بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول ایسے بیٹھے تھے, نہ کسی سے زیادہ دور تھے نہ کسی سے قریب تھے, یعنی سب کے لیے برابر تھے. تو ہوا یہ, اچانک ایک آدمی باہر سے آیا اور صحابہ کو پھاندتا ہوا آیا, یعنی ان کے کندھان پہ نکل کر بیچ میں سے آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں کر وہ بیٹھا اور اپنے گوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڑے سے انہوں ملا کر ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. صحابہ پریشان, صحابہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, لگتا ہے کہ اس گاؤں کا کہیں کا آس پاس کا بھی نہیں ہے, اور ایسا بھی لگ رہا کہ یہ دور سے چل کے بھی نہیں آیا, کیونکہ جو آدمی دور سے چل کے آتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے کپڑے میلے ہوتے ہیں یا اس کے بال یہ بھی میلے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پاس ایسی کوئی صفت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتا دو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام یہ ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی پوجا کرو, ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور اسلام کے ارکان یہ ہے کہ تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکوٰۃ دو, اور حج بیت اللہ کی اگر طاقت رکھتے ہو تو تم حج بیت اللہ بھی کرو. تو پھر انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ, اے رسول اللہ یا رسول اللہ تو نے سچ بتایا. تو صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ آدمی سوال کرتا ہے کہ گویا جانتا نہیں ہے, اور جواب جب ہم اس کو اللہ کے رسول نے جب اس کو جواب دیا تو ایسے سمجھو کہ جیسے اس سے پہلے سے ہی جب جانتا ہے. تو صحابہ پریشان. دوسرا سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایمان یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یعنی کتابوں پر ایمان لانا, نبیوں پر ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا, اور موت پر ایمان لانا, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لانا, اور جنت پر جہنم سب باتوں پر یقین لانا, یہ ایمان ہے. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. تو صحابہ پریشان کہ یہ آدمی سوال کرتا ہے کہ گویا جانتا نہیں, اور جواب جب اس کو دیا جاتا ہے تو ایسا سمجھو کہ پہلے سے جانتا ہے. تیسرا سوال جو انہوں نے کیا, دو سوال ہو گئے, ایک اسلام ایک ایمان, اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ احسان یہ ہے تم اے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ صفت اندر نہیں موجود ہوتی ہے تو یہ سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا. تو انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں کچھ بتا دے مجھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا تو جانتا اتنا ہی میں جانتا ہوں, میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں. تو اس نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ اور اپنے آقا کو جڑے گی. دوسری بات یہ کہ تم دیکھو گے جن آدمیوں کے پاؤں میں جوتے چپل نہیں ہیں وہ آدمی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. تو یہ صفت بتائی, اور اس کے بعد میں وہ آدمی چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کچھ عرصہ گزرا, اور اس کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر وہ آدمی کون تھا جو اس نے سوال کیا اور پھر سوال کا جواب دیے. تو اس نے کہا کہ صدقتا. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ آدمی جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے درمیان آئے, اور اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دوسروں تک ان کو پہنچانے, لیکن دین کے لیے قرآن کریم کے 14ویں سپارے کے لاسٹ میں ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف, حکمت کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کو